बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो कुरान व हदीस और इस्लामी किताबों में दर्ज है। ये कहानी है याजूज माजूज की, जिनका जिक्र कुरान में सूरे कहफ और हदीसों में आया है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि ये क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं याजूज माजूज कौन हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं, और आखिर में उनका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला इनको कब निकालेगा और जब ये ज़मीन पर आएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, याजूज माजूज के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी हकीकत नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज क्या हैं। तो दोस्तों, याजूज माजूज कौन हैं, इनकी डिटेल बहुत सारी किताबों में मिलता है कि ये एक ऐसी मखलूक है कि जिसको हज़रत जुल्करनैन ने शीशे की दीवार बनाकर इंसानी आबादी से अलग जगह पर कैद कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी ख़तरनाक मखलूक है कि जब ये इस दुनिया में निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगी। न इंसान, न जानवर, न परिंदे, न पेड़ पौधे, न कीड़े मकोड़े, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, ये सबको खा जाएगी। इस मखलूक के निकलने के बाद पूरी दुनिया एक चटियल मैदान की तरह सुनसान और वीरान नज़र आएगी। ये मखलूक इतनी ख़तरनाक होगी कि दुनिया की हर चीज़ खाने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। इस दुनिया की सारी चीज़ों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को भी खाने के बारे में सोचेगी। तो दोस्तों, इस तरह की ख़तरनाक मखलूक के बारे में आपने किस्से कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो वह इतनी ख़तरनाक हो कि इस पूरी दुनिया में रहने वाली हर चीज़ को खा जाएगी। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी ख़तरनाक मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी है। और इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि ये मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। तो दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज बात करने वाले हैं, ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये मखलूक कौन सी है और ये मखलूक कहाँ पर रहती है और ये मखलूक कहाँ पर कैद है, और जब ये मखलूक कैद से आज़ाद होकर निकलेगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, उस मखलूक की शक्ल सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे, इस मखलूक को क्यों कैद कर रखा है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह तेज़ी से बढ़ रही है और वक्त गुज़रता जा रहा है, असल में ये दुनिया अपने ख़त्म होने की तरफ जा रही है और वह वक्त बहुत नज़दीक है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फितना फसाद जाहिर होंगे और आखिरकार इस दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दुनिया को बर्बाद करने के पीछे इस कौम का भी हाथ होगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसी फ़ौज है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि पूरी फ़ौज कहाँ पर कैद है और ये फ़ौज कब आज़ाद होगी, और इस खूनी फ़ौज की तादाद कितनी है और इस फ़ौज के लोग कितने खूंखार हैं, और जब ये दुनिया में निकलेंगे तो किस तरह पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। तो दोस्तों, ये कौम पूरी दुनिया के लिए कितनी ख़तरनाक साबित होगी, इस बात का अंदाज़ा आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाएं कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बताती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोज़ा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब बिनते जस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ़ लाएं। इस बीच हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक लाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले।
فتنے کی وجہ سے جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو گول بنا کر اشارہ کیا کہ آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ تو دوستو، یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافیس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے جسم بہت مضبوط ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور 1 حصے میں ساری مخلوق ہوگی۔ اس روایت سے یہ اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوں گی۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور ان کا جسم کیسا ہوگا۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج قوم کے ایک گروپ والے بہت لمبے ہوں گے جو سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنی کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہیں اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خطرناک مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے سینگ، پونچھ اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ تو دوستو، یاجوج ماجوج کے 40 گروپ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروپ میں سے ہر گروپ کا بادشاہ اور بھاشائیں الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ یاجوج 1 گروپ ہے اور ماجوج 4 گروپ ہیں اور ان کو ہر گروپ کی تعداد 4 لاکھ ہے، اور اس قوم کا ہر وہ شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لیں۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو لگ بھگ 12 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا گروپ بھی ہے جن کی لمبائی 1 بالشت ہے اور اس کے پنجے پرندوں جیسی ہے اور دانت درندوں جیسے ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور ٹھنڈ سے بچاتے ہیں۔ ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان سے گرمی اور دوسرے کان سے ٹھنڈی گزارتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا گروپ بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے۔ یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی ایک شخص مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ تو دوستو، اس خطرناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا اور یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے بارے میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب ہو جاتی ہے تو اس قوم کا کمانڈر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کا وقت پورا ہو جائے گا
اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا کمانڈر اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ ملائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل آئیں گے، اور یہ لوگ پوری زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم اس وقت نکلے گی جب قیامت کے قریب مسلمان طور پہاڑ پر جا چکے ہوں گے۔ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا گروپ اسرائیل میں موجود بحر تبریہ نامی جھیل، جو کہ 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے، جب اس کے پاس سے گزرے گی تو اس بحر تبریہ جھیل کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کا دوسرا گروپ اسی جگہ پر آئے گا تو اس جگہ پر رک کر یہ کہے گا کہ یہاں پر تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم پوری دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گی، جب یہ لوگ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، جانور، پرندوں، یہاں تک کہ ہر چیز کو قتل کر دے گی اور پوری دنیا میں فساد پھیلا چکے ہوں گے۔ تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں، اور یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف یہ اپنے تیروں کو پھینکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ تیر خون سے لت پت ہو کر واپس لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون سے لت پت تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اور اس بیچ جب یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مگن ہوں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑی پر موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کے گلوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، اور اس وقت یاجوج ماجوج کے سارے گروپ ایک دم سے مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، اور پوری زمین پر 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کے لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پر پھینک آئے گا۔ یاجوج ماجوج قوم کے ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اور وہ بارش پوری زمین کو برابر کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کو ختم کر دے گا، اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خطرناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑے فتنے سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔